تو اگر برے دوستوں کو اپنا دوست قرار دیں گے تو خواہ آپ بھی برائی میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ تو اسلام نے کیا کہا کہ برے اور فاسق لوگوں سے دوستی نہ کریں۔ پانچویں چیز، دوستی کی کچھ حدود ہیں، ضروری ہے کہ رفاقت کی داغ بیل ڈالنے سے پہلے لازمی آزمائشیں عمل میں لائی جائیں۔ یعنی جب آپ نے دوستی کرنا ہو حتماً دوستی سے پہلے آزما لیں انہیں۔ دوستی کے اصول میں سے یہ چند چیزوں میں انہیں آزما لیں، یہ حدود ہیں دوستی، تاکہ بعد میں پشیمان نہ ہو جائیں۔ ایمان کو آزما لیں، تقویٰ کو آزما لیں۔ اسلام نے جیسا کہ عرض کیا کہ جو ہے کنجوس اشخاص سے دوستی نہ کریں تو اس کی سخاوت اور کنجوسی کو آزما لیں، اور احمق لوگوں سے دوستی نہ کریں تو آپ دیکھیں اس کے بعد عقل ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور فاسق گناہگار لوگوں سے دوستی نہ کریں تو یہ آزمائیں۔ تو ان بعض چیزیں جو آپ نے سنی ہے انہیں آزمائیں، انہیں حتماً دوستوں کی دوستی سے پہلے آزمائش کریں۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنے دوستوں کو آزما لیں، ضرور آزمائیں، امانت دار ہے یا نہیں، باتقوا ہے یا نہیں ہے، شجاعت ہے یا نہیں ہے، ساتھ دینے والا ہے یا نہیں ہے، وفادار، وعدہ خلاف تو نہیں ہے۔ چند چیزوں میں وعدہ لے کے آزمائیں، کم از کم 3-4 دفعہ فون کر کے بلا کے دیکھو ٹائم پہ آتا نہیں آتا، آزما لیں۔ حضرت آیت اللہ خوی کے بارے میں تو آپ کو شاید میں نے عرض کیا ہوگا کہ انہوں نے کتابیں لکھی، ان کا شاگرد آیا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی کتاب کو لے جاؤں اور چھاپ دوں۔ کتاب اور لکھتے جاتے ہیں کہ ان کو لے جائیں، پھر اس کو صفائی سے لکھیں یا کمپوزنگ کریں، یا اور پھر بھائی آیت اللہ خوی نے فرمایا کل رات مثال 12 بجے آ جائیں۔ انہیں مختلف ٹائموں میں بلایا، 12 بجے آ گئے، کہا کہ آج فرصت نہیں ہے، کل آپ 1 بجے آ جائیں، رات کے 1 بجے۔ پھر رات کے 1 بجے گیا، پھر کچھ باتیں ہوئی، کہا کہ آج بھی کمپلیٹ نہیں ہے، کل آپ ایسا رات 2 بجے آ جائیں، رات 2 بجے، اس طرح رات 3 بجے نا، اس طرح سے مختلف رات کے مختلف اوقات میں بلایا۔ دیکھا آیت اللہ خوی لکھ رہے ہیں، یہ کیوں آزمایا؟ اس لیے آزمایا کہ یہ رات کو سوتا ہے نہیں سوتا ہے۔ آیت اللہ خوی کا نظریہ مثال کے طور پر یہ تھا کہ اگر جو شخص رات کو لاپرواہ ہو کے سو جاتا ہے وہ اس قابل نہیں کہ ہماری کتابیں چھاپیں، لہٰذا حتماً آزمانا انہیں۔ وہ شخص جو باتقوا ہو، وہ شخص جو باوفا ہو، جس ٹائم میں بلا اس ٹائم پہ آ جائیں، امانت دار، دیانت دار، وفاشا، یہ چیزیں ہوں تب، ورنہ کیا معلوم اگر وہاں پر ایک کلمہ بھی تبدیل کر دیا، فتویٰ تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، خطرناک کتاب میں، پھر ایک عالم اسلام میں سینکڑوں ہزاروں افراد اس پہ عمل کریں۔ تو یہ آزمائش شرط ہے، آپ بھی اپنے دوستوں کی آزمائش کریں، کر کے جو آپ کی آزمائشوں میں مکمل اترے اس کو پھر ہمیشہ کے لیے دوست بنائیں۔ تو یہ 5۔ 6ٹھی چیز، حقیقی دوستوں کی قدر کریں۔ جب اچھے دوست مل گئے آزمائشوں کے بعد تو ان کی قدر کریں، اور دوستی برقرار رکھنے کے لیے انتہائی احتیاط سے کام لیں۔ اپنے دوستوں کی جو ہے دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی احتیاط سے کام لیں۔ تو احتیاط کس طرح کریں؟ جیسا کہ کل عرض کیا اور آج بھی دہرایا میں نے کہ اس کے ساتھ دشمنی نہ کریں اور مخالفت زیادہ نہ کریں۔ میں یہ نہیں کروں گا، آپ یہ کریں، یہ نہیں کروں گا، آپ وہ کھا رہے میں وہ نہیں کھاؤں گا، آپ ابھی جا رہے میں نہیں جاؤں گا۔ مخالفت زیادہ نہ کریں، دشمنی نہ کریں، اور مذاق نہ اڑائیں، جیسا کہ عرض کیا، تمسخر نہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔ یہ احتیاطی چیزیں، اسے لڑنے جھگڑنے سے ناراض بھی ہو جائیں ہلکا پھلکا تو بس بچی کے بعد میں بات کرتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں، فی الحال آپ چاہیں غصے میں ہیں، مطلب کسی طرح سے اس کو ٹھنڈا کر کے بھیج دیں تاکہ آپ بھی سوچیں وہ بھی سوچیں، تاکہ دوستی برقرار ہے۔ ہمیشہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، دوست ہیں ناراض ہو جاتے ہیں، حرف آخر اس کے سامنے بیان نہ کریں،
وہ آخری جو ہمارے ہوتے ہیں، بس جاؤ آج کے بعد ہمارا تمہارا ختم، وہ جو آخری بات نہ کریں، کہتے ہیں فی الحال آپ جائیں بعد میں بات کرتے ہیں، کوئی راستہ رکھیں کہ آئندہ ملے اس کے ساتھ، کہیں فی الحال آپ ناراض ہیں، فی الحال آپ غصے میں، شاید آپ دن کو صحیح طرح نہیں سوئیں، شاید کسی نے آپ کو تنگ کیا ہے، شاید کسی نے کچھ بولا ہے، مطلب کچھ نہ کچھ کر کے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ زیادہ جگڑنے پہ آ جائیں، بولیں پھر کبھی فی الحال ٹائم نہیں ہے میں جا رہا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی غیرت والی بات نہیں کہ یار وہ لڑ رہے ہیں میں کیسے چھوڑ کے جاؤں، یہ تو پھر بے غیرتی ہے، بے غیرتی نہیں ہے، یہ اصل ایمان ہے کہ آپ جھگڑے سے بچنے کے لیے ہاتھ جوڑیں، معافی مانگیں اور چلے جائیں، بھائی میں نہیں لڑ سکتا آپ کے ساتھ، میں جھگڑا نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ، میں بدتمیزی نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ، اس طرح بول کے چلے جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے جیب سے خنجر نکالیں بیا، ہاں خیال کر دیتے مجھے کیا سمجھا، آؤ یہ چیزیں آخری حرف آخر ہے وہ نہ کریں، ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکالیں، اپنے آپ کو تلقین کریں ہمیشہ کہ میں نے جھگڑنا نہیں ہے، آپ نہیں جھگڑیں گے، آپ یقین آپ باور کریں، آپ اس ٹوٹکے کو آزمائیں اور اپنے آپ کو بتائیں میں نے لڑنا نہیں ہے، دوستوں سے جھگڑنا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو تلقین کریں، آپ نہیں لڑیں گے، آپ کو باتیں ذہن میں آ جائے گی یار میں نہیں لڑنا، تو آپ کا غصہ خواہ مخواہ 50% کم ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو تلقین کریں گے تو آپ بچیں گے، ہمیشہ اپنے آپ کو تلقین کریں، میں نے نہیں لڑنا، میں نے جھگڑنا نہیں ہے، میں نے فساد نہیں کرنا، میں نے کسی کی بےعزتی نہیں کرنا، میں نے کسی کو گالی نہیں دینی ہے، یہ چیزیں اپنے آپ کو بتاتے جائیں، چونکہ یہ میرا اخلاق نہیں ہے، یہ اس کا اخلاق ہو سکتا ہے، آپ کا نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ اسلام کی تعلیم، اگر جاہل مخاطب ہو جائیں تو سلام کرو، جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دینی چاہیے، بے وقوف کا جواب بے وقوفی سے نہیں دینی چاہیے، جاہل کا جواب علم سے دے دیں، بے وقوفی کا جواب عقل مندی سے دیں، نفرت کا جواب محبت سے دیں، تب یہ دنیا بنے گی، تب معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تب دوستیاں بڑھے گی، ایک دوسرے سے ہمدردی بڑھے گی، محبتیں بڑھے گی تو معاشرہ اچھا ہوگا، ورنہ نفرتیں بڑھ جائیں گی، دوریاں بڑھ جائیں گی، کدورتیں بڑھ جائیں گی، دشمنیاں بڑھ جائیں گی، تو یہ معاشرہ خراب ہوتا جائے گا، اور اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہوں گے۔ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرہ گل و گلزار بن جائے، یہ اسلام نے تمام بارڈرز ختم کر دیے، کہا کہ رنگ و نسل کھینچو پوچھے، علاقائی تعصب، علاقائی فوقیت کسی کو حاصل نہیں ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، نہ عرب کو عجم پہ، نہ عجم کو عجم پہ، نہ کالے گورے پہ، نہ گورے کالے پہ، کسی کو الا بالتقوی، اگر کسی کو برتری ہے تقوی کو اسے قبول کریں، ہم بھی اگر کسی میں تقوی زیادہ ہے ہم خود اسے برتر و بالاتر سمجھیں اور اسے قبول کریں کہ آپ ہم سے بہتر ہیں، ورنہ اسلام نے کسی کو کوئی فوقیت نہیں دی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک بالا ترین، بہترین، افضل ترین اشخاص وہ ہیں جو سب سے زیادہ با تقوی ہیں۔ اب تقوی کے حساب سے ہم بھی معیار بنا لیں، تو تقوی کی معیار پہ ہم بھی اتریں، تو لہذا اسلام چاہتا ہے کہ صرف تقوی کو فضیلت کا معیار قرار دیں، باقی تمام معیارات ختم، ہم بھی آئیں ختم کریں، تمام معیارات کو ختم کریں، صرف اسلامی معیار کو باقی رکھیں، تقوی کی معیار جو آگے ہیں اس کو آگے کریں، جو پیچھے اس کو پیچھے کریں، سب کو برابر سمجھیں تاکہ ہمارا انسانی معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم